ویلکم بیک. بریک سے پہلے طلعت حسین صاحب کچھ ایسی گفتگو کر رہے تھے جس سے کہ طبقاتی فرق صحافیوں کی اکثریت کا اور سیاستدانوں کی اکثریت کا طبقاتی فرق واضح ہوتا ہے. احمد فراز صاحب، یہ جو طبقاتی شعور ہے کیا یہ آج بھی ریلیونٹ ہے؟ آج بھی طبقاتی جدوجہد ریلیونٹ ہے؟ بالکل ریلیونٹ ہے، لیکن میں ایک تھوڑی سی نے غلط فہمی تھی کہ پولیٹیکل پارٹیز نے جتنی اسٹرینتھ شو کرنی چاہیے تھی اس وقت انہوں نے نہیں کی. میرا خیال ہے کچھ پارٹیز ہماری ہیں ایسی ہجوم رکھنے والی، کچھ پارٹی ڈسپلنڈ ہیں، تو وہ میرا خیال ہے کہ کچھ وقت چاہیے انہیں ساری طرف. یہ نہیں کہ ایک چھوٹی سی جگہ سے مظاہرہ کر لیا یا زندہ باد مرد آباد کہہ لیا. میرا خیال ہے کہ کام اس میں لگی ہوئی ہیں. 2-3 پارٹیاں تو ایسی ہیں جن سے اب 2-4 دن میں ہی ظاہر ہو جائے گا ان کا جو کچھ ان کا پروگرام ہے. باقی رہا طبقاتی تو سلسلہ، ہم تو پہلے ساری عمر یہی روتے رہے، لیکن اب تو مصیبت یہ ہو گئی کہ جمہوریت کو حاصل کرنا بھی مشکل ہو گیا. پہلے تو ہم طبقاتی نظام کے خلاف، ان لوگوں کے خلاف تھے جنہوں نے یہ پھیلایا ہوا ہے، لیکن اب تو پاپوش کی کیا فکر ہے دستار سنبھالو والی بات، دستار کی کیا فکر ہے پاپوش سنبھالو، یہ بات ہے کہ جمہوریت بھی نہیں ہے ہم. تو یہ نئے حالات پہ کوئی آپ کا پرانا شعر فٹ ہو رہا ہے اس وقت؟ سارے، میں نے تو کہا نا کہ وہ میری محاصرہ نظم جو ہے اس کا ایک شروع میں ہی تھا کہ میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ ہلکا زن ہے میرے گرد لشکری اس کے، فصیل شہر کے ہر برج ہر منارے پر کماں بدست ستادائیں عسکری اس کے. وہ برق لہر بجھا دی گئی ہے جس کی تپش وجود خاک میں آتش فشاں جگاتی تھی، بچھا دیا گیا بارود اس کے پانی میں وجوہ آب جو میری گلی کو آتی تھی. واہ جی واہ. طلعت صاحب، اب پروگرام کے آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، بہت سے نوجوان صحافی بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے اور اسٹوڈنٹس بھی میس کمیونیکیشن کے آل اوور دا ورلڈ یہ پروگرام واچ کر رہے ہیں. کوئی آپ سے اگر پوچھے کہ ایک اچھے صحافی کے کیا فرائض ہوتے ہیں، اسے کیا کرنا چاہیے، کیا آپ اس کو بتائیں گے؟ دیکھیں جی، صحافت جو ہے میرے لیے تو مذہب سے کم نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ شعبہ ہے جس کے توسط میں نے بولنا سیکھا ہے، میں نے سوچنا سیکھا ہے اور میں نے لکھنا سیکھا ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ اگر آپ میں سچ بولنے کی طاقت ہے، خواہش ہے یا آپ ضرورت سمجھتے ہیں تو صحافت کو آپ اپنائیں، کیونکہ کلمہ حق کہنا نہتے، کلمہ حق کہنا ظالم کے سامنے اس سے بڑا جہاد کوئی ہے نہیں. اور مجھے علامہ اقبال کے توسط سے شعری ذوق میرا بالکل ہی کمزور ہے، اور فراز صاحب ساتھ بیٹھے ہیں تو بالکل سمجھیں کہ میں خوف کی حالت میں، یہ ایک خوشی کا خوف ہے جو فراز صاحب کی موجودگی مجھے ہے. لیکن علامہ اقبال نے جب کہا تھا نا کہ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، تو تھوڑی سی تبدیلی کر سکتے ہیں. یہ صحافی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. تو اگر آپ نے پہاڑوں کو رائی کرنا ہے تو صحافت میں آئیں. واہ جی واہ. ڈاکٹر اے ایچ نیر صاحب، ایک استاد کی حیثیت سے آپ ہمیں کیا ایڈوائز کریں گے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ضمیر کی آواز سنیں اور ضمیر کی آواز کے مطابق اپنے اعمال ڈالیں، اس ضمیر کی آواز کو لبیک کہیں. جو چیز جہاں غلط نظر آتی ہو اس کے خلاف ضرور اقدامات کریں. غلط کو صحیح کرنا شعور کی بنیادی شرط ہے. اور پاکستان کے مفاد کا بھی خیال رکھیں. پاکستان کا مفاد جو ہے وہ جو ہم خود سمجھیں، اگر ہمارے خیال میں جو پاکستان کا مفاد ہے، جو قومی مفاد ہے، وہ نہیں کہ جو کوئی حکمران ہمیں بتاتا. نے کہا کہ جی تیاری کر رہے ہیں، 6 دن گزر گئے، انٹینٹ یا نیت نہیں نظر آئی ابھی تک سیاسی جماعتوں کی. چلیں آپ ایکشن میں ڈیلے کر لیں، لیکن نیت تو نظر آئے کہ سیاسی جماعتیں کچھ کرنے جا رہی ہیں. کوئی نیت کسی جگہ پہ ہم نے ایسا کچھ نہیں سنا کہ سیاسی جماعتیں کچھ کرنے جا رہی ہیں، حکومت ان کو روک رہی ہے. آج کے علاوہ وہ بھی پہلے سے اناؤنس تھا پیپلز پارٹی کا، جس وجہ سے میں تنقید کر رہا تھا فراز صاحب بڑی معذرت کے ساتھ پیپلز پارٹی پر کہ کوئی ایسی انٹینٹ مجھے آج بھی دکھائی نہیں دی کہ کوئی توڑ کر، جس طرح پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پولیس کے ساتھ رکتے کبھی نہیں ہے. آج تو آدمی ہی نہیں تھا پیپلز پارٹی کا، اور بے نظیر بھٹو جا رہی ہے جلسے سے خطاب کرنے. بہت بہت شکریہ کاشف بازی صاحب، ڈاکٹر اے ایچ نیر صاحب، جناب طلعت حسین صاحب، جناب احمد فراز صاحب. ہم نے آج گفتگو کی یوم اقبال پر. علامہ اقبال نے کہا تھا حق گوئی و بے باکی جو ہے وہ جوان مردوں کا آئین ہوتی ہے. تو ہم نے آج اسی آئین پر آج گفتگو کی ہے کہ کیا ہمیں آج بھی اس آئین کے مطابق چلنا چاہیے. تو احمد فراز صاحب اور اے ایچ نیر صاحب نے مجھے، طلعت حسین صاحب کو
اور کاشف واسی صاحب کو یہ کہا ہے کہ آج بھی آپ کا آئین حق گوئی اور بے باکی ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی جو سچائی کا راستہ ہے ہم اس راستے پہ چلتے رہیں گے، اور اس راستے میں جو بھی رکاوٹ آئے گی اس رکاوٹ کی پرواہ نہیں کریں گے۔ اور آخر میں ایک بات یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی بھی صحافی یا کوئی بھی ٹی وی کا اینکر پرسن جو ہے وہ اس ملک سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی دوسرے لوگ محبت کرتے ہیں، جتنے اس ملک کے حکمرانوں کو دعویٰ ہے اس ملک سے محبت کا، اور ہمیں اپنے وطن سے محبت کا سرٹیفکیٹ کسی حکمران سے لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ہم آئندہ بھی جو بھی اس ملک کے لیے صحیح سمجھیں گے وہ بات کہتے رہیں گے۔ حامد میر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔